پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کے ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ وسعتوں سے نواز دے مجھ کو، وسعتوں سے نواز دے مجھ کو، دے دل بے نیاز دے مجھ کو۔ وسعتوں سے نواز دے مجھ کو، دے دل بے نیاز دے مجھ کو۔ آج پوشیدگی میں باتیں کر، آج پوشیدگی میں باتیں کر، آسمانوں کے راز دے مجھ کو۔ دشت ہستی میں آگ لگ جائے، دشت ہستی میں آگ لگ جائے، ایسا سوز و گداز دے مجھ کو۔ ساری دنیا میں عام کر جاؤں، ساری دنیا میں عام کر جاؤں، وہ رموز نماز دے مجھ کو۔ وسعتوں سے نواز دے مجھ کو، دے دل بے نیاز دے مجھ کو۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہماری دنیا کے باشندگان شب و روز اس دنیا کی چیزوں کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے اموال و اسباب کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کی دولت و ثروت کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کی شہرت و عزت کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے اقتدار و اختیار کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے سامان شان و شوکت کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے سامان عیش و عشرت کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے روب و دبدبے کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کی چمک اور دمک کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے روپے پیسے کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے سونے چاندی کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کی سہولیات اور مراعات کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے ملبوسات اور زیورات کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور اس دنیا کی مختلف اشیاء خورد و نوش کو اپنے دامن میں بھر لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے
کہ ہم جو قادر مطلق کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات میں یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں داخل ہونے کے امیدوار ہیں، داخل ہونے کے خواہش مند ہیں، داخل ہونے کے متمنی ہیں اور داخل ہونے کے آرزو مند ہیں، ہمیں دنیا کے دیگر باشندگان کی مانند بننا ہے یا پھر ہمارا راستہ ان سے قطعی الگ اور جدا ہے؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمارا آسمانی باپ، ہماری جانوں کا خالق، مالک، رازق اور حاکم، جس نے اپنے پاکیزہ بیٹے کے پاکیزہ خون کے ساتھ، مقدس خون کے ساتھ، انمول خون کے ساتھ، مہنگے خون کے ساتھ، گراں قدر خون کے ساتھ، گراں مایہ خون کے ساتھ اور گراں قیمت خون کے ساتھ ہماری بد کرداریوں کا ازالہ کر دیا ہے، ہماری بد کرداریوں کی تلافی کر دی ہے، ہماری بد کرداریوں کا تدارک کر دیا ہے، ہماری بد کرداریوں کا علاج کر دیا ہے، ہماری بد کرداریوں کا مداوع کر دیا ہے اور ہماری بد کرداریوں کا کمپنسیشن کر دیا ہے۔ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اس جہان کی اور اس جہان کے ساتھ وابستہ اشیاء خورد و نوش کی تمام فکروں سے بالا ہو جائیں، نابلد ہو جائیں، بلند ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، ماورا ہو جائیں اور بے گانہ ہو جائیں، تاکہ ہم اس کی خوشنودی کے حصول کو اپنے لیے حتمی ہدف بنا لیں، اپنے لیے اصلی ٹارگٹ بنا لیں، اپنے لیے حقیقی گول بنا لیں، اپنے لیے نصب العین بنا لیں، اپنے لیے مطمع نظر بنا لیں، اپنے لیے آخری منزل بنا لیں اور اپنے لیے آخری ساحل بنا لیں اور غیر متزلزل ایمان کے ساتھ، پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ، یعنی دل و جان کے ساتھ اس کی خوشنودی کے خواہاں ہو جائیں اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں۔ لیکن جب تک ہم اس دنیا کی فکروں میں لت پت رہیں گے، اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں کھوئے کھوئے پھریں گے، مارے مارے پھریں گے اور بھٹکتے پھریں گے، ہم قادر مطلق آسمانی باپ کی خوشنودی کے حصول کے بدل و جان خواہاں نہیں ہو سکتے، اور ہم کاوش پہم کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ، یعنی عزم مصمم کے ساتھ اس کی بادشاہی کو تلاش نہیں کر پائیں گے اور اپنے خوابوں کی منزل تک، اپنے خوابوں کے ساحل تک، اپنے خوابوں کی تکمیل تک اور اپنے خوابوں کی تعبیر تک پہنچ نہ پائیں گے۔ اور ہمارے خوابوں کی منزل کون سی ہے؟ ہمارے خوابوں کا ساحل کون سا ہے؟ ہمارے خوابوں کی تکمیل کون سی ہے اور ہمارے خوابوں کی تعبیر کون سی ہے؟ ہمارے خوابوں کی
منزل ہمارے خوابوں کا ساحل، ہمارے خوابوں کی تکمیل اور ہمارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ ہم بطور راست باز اور بطور پاک باز اپنے آسمانی باپ کی خوشنودی کو بہر طور، بہر حال اور بہر قیمت اپنے لیے ممکن بنائیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس دنیا کی تمام چیزوں کی تلاش میں لت پت ہونے سے بالا ہو جائیں، بلند ہو جائیں، نابلد ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، بیگانہ ہو جائیں، ماورا ہو جائیں، اونچے ہو جائیں اور الگ ہو جائیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یعنی محسن انسانیت نے، منجی آدمیت نے، آقا عالمین نے اور رہنمائے متنفسین نے کھلے کھلے الفاظ میں اور صاف اور شفاف انداز میں فرمایا تھا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 8 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ اگر ہم بھی اس دنیا کے دیگر باشندگان کی مانند اسی دنیا کی اشیاء کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے تو ہم کبھی بھی ابدیت کی منزل کو سر نہ کر پائیں گے، ہم کبھی بھی کاملیت کی منزل کو سر نہ کر پائیں گے، ہم کبھی بھی جاودانی کی منزل کو سر نہ کر پائیں گے، ہم کبھی بھی دوام کی منزل کو سر نہ کر پائیں گے، ہم کبھی بھی ہمیشگی کی منزل کو سر نہ کر پائیں گے، ہم کبھی بھی ایٹرنیٹی کی منزل کو سر نہ کر پائیں گے، اور ہم کبھی بھی پرفیکشن کی منزل کو سر نہ کر پائیں گے۔ یہاں پر اس حقیقت کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جاودانی میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے، دوام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے، ہمیشگی میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے، کاملیت میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے، ابدیت میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے، پرفیکشن میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے، اور ایٹرنیٹی میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو سن لیجئے، اس کا مطلب ہے سارے جہانوں کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے دیدار سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل کرنا، اس کے درشن سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل کرنا، اس کی قربت سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل کرنا، اس کی نزدیکی سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل کرنا، اس کی موجودگی سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل کرنا، اس کی حضوری سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل کرنا، اس کی سنگت سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل کرنا، اس کی صحبت سے لطف اندوز ہونے کا حق حاصل کرنا، یعنی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی پریزنس سے لطف اندوز ہونا
ہونے کا حق حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سکونت اختیار کرنا اور اس کو بنفس نفیس اپنے آمنے سامنے اور اپنے روبرو اس کے تخت عظیم پر براجمان دیکھنے کا حق حاصل کرنا، جلوہ گر دیکھنے کا حق حاصل کرنا، جلوہ افروز دیکھنے کا حق حاصل کرنا اور جلوہ نما دیکھنے کا حق حاصل کرنا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ منزل بہت اونچی ہے، یہ منزل بہت بڑی ہے، یہ منزل بہت بالا ہے اور یہ منزل بہت بلند ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی تمام تفکرات سے بالا ہونا پڑے گا، بلند ہونا پڑے گا، اونچا ہونا پڑے گا، ماورا ہونا پڑے گا، آزاد ہونا پڑے گا، نابلد ہونا پڑے گا، بے فکر ہونا پڑے گا، بے نیاز ہونا پڑے گا، یعنی بیگانہ ہونا پڑے گا، تب جا کے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر میں یعنی ابدیت کے، کاملیت کے، جاودانی کے، دوام کے، ہمیشگی کے، پرفیکشن کے اور اٹرنیٹی کے اس بحر بے قرار میں غوطہ زن ہونے کا حق ملے گا، غوطہ زن ہونے کا حق ملے گا، غوطہ زن ہونے کا حق ملے گا۔ جب ہی تو ایک نوجوان کو جو نہایت امیر تھا خداوند یسوع مسیح نے کاملیت اور ابدیت میں داخل ہونے کا یہ گر بتایا، یہ طریقہ بتایا، یہ سلیقہ بتایا، یہ ڈھنگ بتایا اور یہ انداز بتایا۔ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 19واں باب اور اس کی 21ویں تا 24ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 23 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر ہمارا حال بھی تفکرات میں ڈوبے ہوئے، خواہشات میں ڈوبے ہوئے اور دنیاوی معاملات و معاملات میں ڈوبے ہوئے اس امیر نوجوان جیسا ہوا تو ہم بھی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی خوشنودی کے حصول میں ناکام ہو جائیں گے اور کبھی ابدیت اور کاملیت میں داخل نہ ہو پائیں گے، جاودانی اور دوام میں داخل نہ ہو پائیں گے، ہمیشگی اور پرفیکشن میں داخل نہ ہو پائیں گے، اور ایٹرنیٹی ہم سے دور رہے گی اور ہم آگ اور گندک کی بٹی کا نوالا، لقمہ، ایندھن اور خوراک بن جائیں گے، اور ابدی شرمندگی، ندامت، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اسی لیے تو راست باز با آواز بلند ملتمس ہوتے ہیں، ملتجی ہوتے ہیں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے تخت عظیم کے روبرو اور آمنے سامنے، اور دامان التجا پھیلا کر دستے دعا اٹھا کر کہتے ہیں یقین جان کے سارے جہان دیکھتا ہوں، یقین جان کے سارے جہان دیکھتا ہوں،
میں کائنات کے چھوٹے سے ایک کونے سے، میری نظر میں طوالت ہے آسمان جیسی، مجھے نواز دے سورج نما کھلونے سے۔ اگر آپ کے سوچنے کا انداز افلاک کے برابر ہوا، اگر آپ کے دیکھنے کا انداز افلاک کے برابر ہوا، تب جا کے آپ کو ابدیت اور کاملیت کے کھلونے کے ساتھ کھیلنے کا استحقاق اور اعزاز ملے گا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اپنی راست بازی کا معیار، اپنے سوچنے کا معیار، اپنے دیکھنے کا معیار، اپنے کھانے کا معیار، اپنے پینے کا معیار، اپنے چلنے کا معیار، اپنے پھرنے کا معیار، اپنے اٹھنے کا معیار، اپنے بیٹھنے کا معیار، اپنے لکھنے کا معیار اور اپنے پڑھنے کا معیار، الغرض اپنا سارے کا سارا طرز زندگی اس قدر بلند و بالا بنا لیجئے کہ اس دنیا کی تمام اشیاء کی خواہشات ہمارے پاؤں کی ٹھوکر نہ بن سکیں، اور آخرکار ہم اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے ساتھ ابدیت میں، کاملیت میں، جاودانی میں، دوام میں، ہمیشگی میں، پرفیکشن میں اور ایٹرنیٹی میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔